بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے جس کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں پیاری مہک پاتے اور پکار اٹھتے، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی آدم تم میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا اور ہمیشہ عطا کرنے والا ہے، اور رات اور دن میں خرچ کی جانے والی کوئی چیز اس میں کمی نہیں کر سکتی۔ سہل بن خنزیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اچھی طریقے سے ان پر سواری کرو اور ان کی صحت کی حالات میں ان کا گوشت کھا لیا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم عورتیں بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہ جایا کریں، کیونکہ میں تو قرآن مجید میں کوئی عمل جہاد سے افضل نہیں پاتی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم عورتوں کے لیے افضل اور خوبصورت ترین جہاد بیت اللہ کا حج مبور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور امیر سربراہ کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر ایک اشپی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور بادل کے ٹکڑے کی طرح اس کے اوپر لٹکا رہتا ہے، پھر جب زنا سے الگ ہوتا ہے تو دوبارہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسا درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال چلتا رہے تو اسے تہ نہیں کر سکتا، اور جنت میں کمان کے برابر جگہ اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جسے مال اور جمال میں فضیلت حاصل ہے تو اس کو بھی دیکھ جو اسے کمتر ہے، جس پر خود اسے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شخص ہم میں سے نہیں جو ہماری چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل ناپسندیدہ نہیں تھی، اور جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ کی نظر میں قابل نفرت رہتا، یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے 2 دانت کشیدہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نبیوں کا امام، ان کا خطیب اور ان میں سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور کوئی فخر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی اطاعت کرو، اور میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔